النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ رب دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ آج ہر کوئی کہندا ہے میں مومنہ میں مومنہ میں مومنہ میں مومنہ۔ لوگوں رب دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے مومن دیاں دو نشانیاں رب دے قرآن نے بیان فرما دیتی ہے۔ اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے مومن ہووے جیڑا نبی نو اپنی جان تو زیادہ نیڑے بھی منے گا، اور مومن ہووے جیڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنی ماں بھی منے گا۔ الحمدللہ سنیوں تانوں مبارکباد پیش کرنا، تسی نبی نو اپنی جانا تو نیڑے بھی مندے ہو اور نبی دیاں ساریاں بیویاں نو اپنی ماواں بھی مندے ہو۔ اور آپ دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا وچ عبادت فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا علیہ السلام واسطے کھانا لے کے گئیاں۔ ادھر جبریل میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ہذه خدیجۃ قد اتت ما اناء فیہ دام او طعام او شراب فاذا ہی اتتک فقرا علیہ السلام من ربک فمنی وبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا سقب فیہ ولا نصب۔ ابراہیل عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ واسطے کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ واسطے شربت بنا کے لے کے آ رہی ہیں۔ جدو حضرت سیدہ خدیجہ آپ دی بارگاہ دے اندر پہنچن تے یا رسول اللہ خدیجہ نو کہنا اے خدیجہ تیرے تے خدا دا بھی سلام ہے، تیرے تے جبریل دا بھی سلام ہے۔ اور جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ نو مبارک بھی دے دینا کہ رب نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ واسطے جنت دے وچ ایک خوبصورت موتیاں دا محل بنایا ہے، جدے وچ شور بھی کوئی نہیں ہوئے گا، جدے وچ تکلیف بھی کوئی نہیں ہوئے گی، جدے وچ امن ہی امن ہوئے گا، جدے وچ چین ہی چین ہوئے گا۔ اور میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نساء اہل الجنت خدیجۃ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد وآسیہ بنت مزاحم ومریم ابنۃ عمران۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دیاں ساریاں عورتاں وچوں چار عورتاں ایسیاں نے جڑیاں سب تو زیادہ افضل نے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مزاحم دی بیٹی آسیہ، ایک عمران دی بیٹی مریم، فرمایا ایک محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ، اور ایک خویلد دی بیٹی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ لوگوں کون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جدیاں شانہ میرے نبی نے بیان فرمائیاں، فرمایا خیر و نسائہا مریم و خیر و نسائہا خدیجہ۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے دی عورتاں وچوں سب تو افضل حضرت سیدہ مریم سن، اور میرے نبی نے فرمایا اپنے زمانے دی عورتاں وچوں سب تو زیادہ افضل حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی زوجنی خدیجہ، فرمایا ساریاں تعریفاں اس رب واسطے جن نے میرے نکاح واسطے خدیجہ نو پسند فرمایا، فرمایا ساریاں تعریفاں اس خدا واسطے جن نے میرا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نال فرمایا۔ میرے اور آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو ایک پیغام دیتا ہے، فرمایا تسی اپنا نکاح اپنی مرضی نال کر دیو۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو تسی اپنا نکاح اپنے ماں باپ دی مرضی نال کر دیو، تسی اپنا نکاح اپنے چاچا مامیاں دی مرضی نال کر دیو۔ میرے نبی نے فرمایا جنہاں نال میں نکاح کیتا ہے میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا، جنہاں نال میں نکاح کیتا ہے میں اللہ دی مرضی نال کیتا ہے۔ کون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں ذرا آپ دی عظمت بڑی توجہ نال سنیا جے، کون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ؟ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا جنت تواڈیاں ماواں دے پیراں دے تھلے وے، جنت ماواں دے پیراں دے تھلے وے۔ میری جنت میری ماں دے پیراں دے تھلے، تواڈی جنت تواڈی ماں دے پیراں دے تھلے۔ پر آؤ میں دساں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے پیراں دے تھلے کدی جنت ہے؟ میرے نبی نے حضرت خاتون جنت نو فرمایا سی اما تردین انک سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ تو اس گل تے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تینو جنت دی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا؟ لوگوں جڑی جنت دی عورتاں دی سردار ہے جدا نا فاطمہ تو زہرا ہے، او دی جنت جن دے پیراں دے تھلے وے انہوں خدیجۃ الکبریٰ کہندے نے۔
کون؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ لوگو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے آقا علیہ السلام دے نکاح دے اندر 25 سال رہیاں، جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیاں میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور علی پاک دوسرا نکاح کرن لگے میرے آقا علیہ السلام نے منع کر دیتا، فرمایا علی فاطمہ دی موجودگی دے وچ تو دوسرا نکاح نہیں کر سکدا۔ لوگو دے وچ بڑی پیاری حکمت ہے، جب تک حضرت خدیجہ حیات رہیاں میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیتا، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دی موجودگی وچ مولا علی پاک نوں دوسرے نکاح تو منع کر دیتا گیا۔ اے دے وچ بڑی پیاری حکمت ہے، جڑی سوتن ہوندی ہے وہ کہندی ہے میں تیرے برابر دیاں، جی دی تو بیوی ہے او دی میں بیوی ہاں، میں تیری مثل ہاں، میں تیرے برابر ہاں۔ میرے نبی نے زمانے نو دسیا او دنیا والے ہو، نہ کوئی خدیجہ دے برابر ہے نہ کوئی فاطمہ دے برابر ہے۔ سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے میں رات ستی، میں خواب ویکھیا آسمانہ دا سورج میرے ویڑے وچ آ گیا، اور آسمانہ دے سورج نے صرف میرا ویڑا روشن نہیں کیتا، او دے نال پورا مکہ روشن ہو گیا، بلکہ پوری کائنات روشن ہو گئی۔ حضرت سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ آپ فرماندیاں نے میں صبح اٹھی، میں اپنے چچا دے بیٹے ورقہ بن نوفل جیڑا پہلیاں کتاباں دا بہت بڑا عالم سی، میں اس دے کول گئی، میں انہوں آکھیا میں انج دا خواب ویکھیا، انہیں کہا خدیجہ تے خواب بھی بڑا مبارک ہے، انہیں کہا خدیجہ تے خواب بھی بڑا مبارک ہے، میں کہا کی کہنا چاہندے ہو؟ انہیں کہا خدیجہ خواب بڑی عظمت والا ہے، خدیجہ ویلا قریب آن والا ہے، تو دلہن بنے گی تے تیرا دلہا کوئی عام نہیں ہوئے گا، تیرا دلہا سارے نبیاں دا سردار ہوئے گا۔ امی خدیجہ فرماندیاں نے میں ورقہ بن نوفل نو پوچھیا، میں کہا ذرا مینوں اینا تے دس دیو کیڑے علاقے دا ہوے گا؟ انہیں کہا من مکہ، آخری نبی مکہ وچ تشریف لے کے آوے گا۔ میں کیا مکہ وچ بڑے قبیلے آباد نے، مینوں اینا دس دیو کیڑے قبیلے دا ہوے گا؟ ورقہ بن نوفل نے فرمایا خدیجہ کی پوچھنی ہے، من قریش نو قبیلہ قریش وچ ہوے گا۔ حضرت امی خدیجہ فرماندیاں نے پھر میں پوچھیا قریش دیا بڑیاں شاخاں نے، مینوں اینا دس دے قریش دی کیڑی شاخ وچ ہوے گا؟ انہیں کہا خدیجہ کی پوچھنی ہے، من بنی ہاشم، او بنو ہاشم وچ ہوے گا۔ میں کیا آخری میرا سوال ہے، مہربانی کر دے بھی دس دے، من اسمہو، او دا نام کی ہوے گا؟ حضرت سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ فرماندیاں نے ورقہ بن نوفل بولیا، انہیں کیا اسمہو محمد، خدیجہ جڑا تیرے ویڑے وچ دولہا بن کے آوے گا او دا نام محمد مصطفیٰ ہوئے گا۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام دے گھر وچ میٹنگ بیٹھ گئی کہ ہن محمد مصطفیٰ دی شادی کرنی چاہی دیئے۔ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو میرے آقا علیہ السلام دی صداقت، میرے آقا علیہ السلام دی امانت، میرے آقا علیہ السلام دی دیانت، ادھر ورقہ بن نوفل دی دسی ہوئی خوشخبری حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو میرے آقا علیہ السلام دا پتہ چلیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام بھیجیا کہ میرا سامان جاندا ہے تے تسی مہربانی کرو، جے تسی نال جاؤ تے جتنا منافع تسی فرماؤ گے میں اتنا منافع پیش کرن واسطے تیار ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام کو جدو پیغام پہنچیا، میرے آقا علیہ السلام اس بات تے رضا مند ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نال اپنے غلام میسرہ نو بھیجیا، انہیں کہا گل سن خیال کری تو نال خادم بن کے جانا ہے، جڑے جڑے کمالات ویکھے میں جو سنے ہیں بڑیاں عظمتاں والے نے جڑے کمالات ویکھے آ کے تو میں نو دسنا ہے کہ محمد مصطفیٰ دے راہ وچ تو کیڑے کمالات ویکھے نے۔ لوگوں بات نو مختصر کرنا، قافلہ تیار ہو گیا ملک شام وال۔ میسرہ نے پہلی چیز ویکھی جدو قافلہ ٹریا، پورے مکے وچ اندھیرا ہے، جدو محمد مصطفیٰ باہر تشریف لیا پورے مکے دا اندھیرا مک گیا، گلیاں چمکن لگ پئیاں۔ میسرہ نے دوسرا میرے آقا علیہ السلام دا کمال ویکھیا، میسرہ کہتا ہے میں ویکھیا ادھر سورج چڑھ پیا تے ہر کسے نے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا کہ اپنے آپ نو گرمی تو کس طرح بچانا ہے۔ کسے نے اپنی چادر کٹ کے اوپر لے لئی، کسے نے اپنے واسطے کوئی حفاظتی انتظام کیتا۔ میسرہ کہندا میں ویکھیا محمد مصطفیٰ نے اپنے واسطے کوئی حفاظتی انتظام نہیں کیتا، بلکہ میں ویکھیا محمد مصطفیٰ دے سر اتے بدلی نے سایہ کیتا ہے۔
اگلا کمال ویکھیا کہ جے محمد مصطفیٰ پیچھے نے جانور اگے نہیں ٹردا، محمد مصطفیٰ اگے آئے نے سارے جانور مصطفیٰ دے پیچھے پہ ٹر دے نے۔ میسرا کہندا سی جانوراں پانی پیان دی کوشش کیتی، انہاں نوں کچھ کھلا لئی ہے، جانوراں کچھ نہیں کھادا۔ میں بڑا پریشان ہویا تے جانور کچھ نہیں کھاندے۔ میسرا کہندا میں ویکھیا جانوراں کچھ کھادا بھی نہیں، کچھ پیتا بھی نہیں، بغیر کچھ کھاندے سارے جانور اج رج کے مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کر لئی ہے۔ میرے اور آپ دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قافلہ جا رہا ہے، ادھر نستورہ راہب میرے آقا علیہ السلام نے انتظار واسطے کھڑا ہے، اور رستہ جڑا مکے والوں آ رہا ہے، نظرہ جما کے کھڑا ہے، دے چان والے منن والے پوچھتے نے نستورہ آج خیر ہے، لوگ تیری ملاقات واسطے تڑپ دینے۔ نستورہ نے کہا میں نو لگ دا جدہ میں انتظار پہ کرنا آج وہ آ رہا ہے۔ نستورہ نے ویکھیا ایک قافلہ قریب آ گیا، وہ قافلہ رک گیا، اس قافلے وچ ایک جوان اٹھیا، ایک درخت سی او دے گرجے دے سامنے، اس درخت دے نیچے جدو آیا وہ درخت بالکل سکے آیا سی، یا وہ نوجوان اس درخت دے نیچے آیا، اس سے ویلے وہ درخت ہریا بھریا ہو گیا۔ نستورہ نے ویکھیا وہ نوجوان اس درخت دے نیچے بیٹھ گیا۔ نستورہ نے اپنے علاقے دے لوگوں نے جمع کر لیا، کہنے لگا او لوگو آؤ میں تانوں ایک کمال دکھاواں، آؤ میں تانوں ایک عظمت والی ہستی دی زیارت کراواں۔ نستورہ بولیا انہیں کہا او لوگو ما ینزل تاتگا من بعد صبر مریم، کہنے لگا او لوگو حضرت عیسیٰ نبی تو بعد اس درخت دے نیچے کوئی آیا ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ تو بعد انہوں نے اس درخت دے نیچے آنے اس بات دی دلیل خدا دے سچے نبی بن کے تشریف لے آئے نے۔ ما نزلتا تازی شجرہ الا نبی، او لوگ اس درخت دے نیچے صرف وہی آ سکتا جڑا اللہ دا نبی ہوئے گا، اے اللہ دا سچا نبی ہے۔ بلکہ نستورہ میرے آقا دے قریب آ گیا، اپنی اسمانی کتاب بھی لے آیا، کدی اسمانی کتاب ویکھ دے، کدی میرے نبی دیاں کالیاں کالیاں زلفاں ویکھ دے، کدی اسمانی کتاب ویکھ دے، کدی میرے آقا دا چہرہ ودوغا ویکھدا ہے، کدی اسمانی کتاب ویکھدا ہے، کدی میرے نبی دیاں سونیاں سونیاں کھیاں ویکھدا ہے۔ کہنے لگا ساریاں نشانیاں پوریاں نے، او نوجوانہ جو میرے اتے ایک مہربانی کر دے میں۔ میرے نبی نے فرمایا نستورہ بول کی کہنا ہے؟ کہنے لگا ساریاں نشانیاں پوریاں نے، ایک نشانی باقی ہے، جو اجازت دے میں تیو بھی وکا دے، ذرا کپڑا اٹھا میں مورے نبوت ویکنا چاہنا وا۔ کہنے لگا نوجوانہ جے مہربانی کریں، اے ذرا کپڑا اٹھا میں مورے نبوت ویکنا چاہنا وا۔ میرے نبی نے کرم فرمایا، جدو میرے نبی نے کپڑا اٹھایا، قبل راسگو نستورہ آگے ودیا، مورے نبوت نو ویکن تو بعد نستورہ نے میرے آقا دا متھا چمیا، کہنے لگا آمن تو بکا او محمد مصطفیٰ، میں تیرے تے ایمان لے آیا وا، میں تنو اللہ دا سچا نبی مان لیا ہے۔ لوگوں میسرا نے کئی کمال ویکھے، پھر قافلہ شام وچ پہنچیا، کئی گناہ منافع ہویا، جدو واپس آیا میسرا نے آ کے دسیا، خدیجہ نے پوچھیا دس میسرا کتنا نفع ملیا ہے؟ انہیں کہا خدیجہ ساریاں گلہ چھڑ دے، آج مال دا مول نہیں پیا، کسے مال وال نہیں ویکھیا، ساری دنیا محمد مصطفیٰ وال ویکھ دی رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر حضرت ورقہ بن نوفل کو گئیاں، جا کے ورقہ بن نوفل نو دسیا، ورقہ بن نوفل نے ساریاں چیزاں سنیاں، کہنے لگا ان کان ھذا حقا یا خدیجہ ان محمدا نبیًا ھذہ الامہ، کہنے لگا خدیجہ اگر ساریاں گلاں سچیاں نے تے پھر سن لے محمد مصطفیٰ اس امت دا نبی ہے، نبی تے آ چکے نے، محمد مصطفیٰ سارے نبیاں دے سردار بن کے تشریف لے آئے نے۔ میرا دل کہندہ ہے ورقہ بھی کہندہ ہوئے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، آقا کلو کما میں تیرے جیا لبا تے تاج گوبے کوئی